मेरा नाम डॉक्टर तलत है और हम ये निशान रिहैब में इस वक्त बैठे हुए हैं और हमारे डिफरेंट टॉपिक्स चल रहे होते हैं जो हमारे चैनल है यूट्यूब पे। और इसमें इस वक्त जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो शेम के हवाले से है। जैसे मैं हर वीडियो में कहता हूँ, ये 4th वीडियो है इस पार्ट की। हमेशा मैं कहता हूँ कि कुछ शर्में हमें ले डूबी हैं, और चाहे वो हमारे पर्सनल लेवल पे हो या वो हमारे नेशनल लेवल पे हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस वजह से हम हासिल नहीं कर सके क्योंकि हमें शर्म बहुत आती है। और हमें तो मैं ज़ाती तौर पे कहता हूँ कि हमें तो लोगों से प्यार के इजहार में भी शर्म आती है। अगर आपने आप देखें, नॉर्मली हम इतना फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि जैसे पेरेंट्स से हम मोहब्बत के इजहार में इतने साल लगा देते हैं। बाज़ पेरेंट्स इस लफ्ज़ को सुनने के इंतज़ार में ही दुनिया से चले जाते हैं कि कभी हमारे बच्चे भी हमसे मोहब्बत का इजहार करें, क्योंकि नॉर्मली हमें समहाउ हम सीख जाते हैं कि हमें सिर्फ हासिल करना है। तो टॉक्सिक शेम में नॉर्मली हम जो हैं वो इजहार नहीं करते चीज़ों का। हम दिल की बात खुल के नहीं कहते। हमें ये लगता है कि शायद हमारे दिल की बात कहने से शायद लोग क्या कहेंगे, और ये इस इंतज़ार में कि लोग क्या कहेंगे हम बहुत सारे अच्छे काम भी रोक देते हैं। मैं आपको बताऊं कि लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपको कुछ कहें। आपने जो करना है, आपने जो कहना है, आपने जो इजहार करने हैं वो कर डालिए। उसके लिए किसी शर्म का, किसी मोजज़े का इंतज़ार ना करें कि जब ये टॉक्सिक शेम हील होगी तो मैं कुछ करूँगा। ऐसा नहीं है। आप अपनी, अगर आपको लगता है कि टॉक्सिक शेम बहुत ज़्यादा इंटरलाइज हो चुकी है तो उस पर काम किया जा सकता है। तो हमने 3rd वीडियो में बात की थी कि अब कुछ सोर्सेज हम देखते हैं कि टॉक्सिक शेम हमारे अंदर इंस्टॉल कहाँ से होती है। तो हमने 3rd वीडियो में बात की कि हमारे अंदर जो टॉक्सिक शेम है ये कुछ सोर्सेज है। मसलन हमने लास्ट वीडियो में फैमिली सिस्टम पे बात की थी कि फैमिली के अंदर कुछ सोर्सेज ऐसे होते हैं जो हमें टॉक्सिक शेम इंस्टॉल कर देते हैं हमारे अंदर। अब वो टॉक्सिक शेम जो है वो फिर कितना अरसा लेगी कि हम उसको हील करेंगे और फिर जाके बात बनेगी। तो अब हम सेकंड उस पर बात कर रहे हैं कि सेकंड सोर्स ऑफ इंटरलाइजिंग टॉक्सिक शेम, तो वो है स्कूल बेस्ड सिस्टम। मिसाल के तौर पे क्या आप और हम सब जब स्कूल गए थे तो क्या हमें ये नहीं बताया गया था कि आपने 100% नंबर लेने? क्या हमें थोड़ा मार्जिन दे के 90% पे नहीं कहा गया था? क्या हमें और मार्जिन दे के 80-70% पे नहीं कहा गया था? क्या हमें स्कूल बेस्ड सिस्टम में ये नहीं कहा गया कि 33 नंबर पे पास होते? अब हमें कहा जाता है कि यू हैव टू बी परफेक्ट। आपने 100/100 नंबर लेने हैं, तो 100/100% नंबर लेना इतना ज्यादा हमारे अंदर इंटरलाइज हो जाता है कि अगर हमारे नंबर 99 भी आ जाते हैं तो मसला खड़ा हो जाता है। मैं आपको बताऊं कि अगर 2 बच्चे एक ही एग्जाम में अपीयर होते हैं, फॉर एग्जांपल वो एक सोशल साइंसेस के किसी एग्जाम में अपीयर होते हैं और एक बच्चा जो है वो 90 मार्क्स ले लेता है और दूसरा बच्चा जो है वो 95 मार्क्स ले लेता है। अगर 95 मार्क्स लेने वाले बच्चे के अंदर टॉक्सिक शेम इंस्टॉल हो चुकी है जो कि फैमिली सिस्टम से या स्कूल बेस्ड सिस्टम से आई है, तो वो बच्चा खुश नहीं होगा 95 नंबर लेके। और 90 नंबर लेने वाला बच्चा अगर वो टॉक्सिक शेम नहीं है उसमें तो ही विल बी मोर देन हैप्पी। तो मकसद ये है कि मार्क्स ज़्यादा लेना या कम लेना यह हमारी हैप्पीनेस की निशानी नहीं होती। यह हमारे इंटरनल डायलॉग की निशानी होती है कि आप आप मैसेज क्या देते हैं अपने आप को। अगर हम टॉक्सिक शेम के शिकार हैं तो हम परफेक्शन में पड़ जाते हैं, और परफेक्शन में पड़ने के बाद हमारी कोशिश होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेने की कोशिश करें। नंबर लेना अच्छी बात है, लेकिन कम नंबर लेने के बाद ये फील करना कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ या मैं आई एम नॉट ओके, तो that's a clear symptom of टॉक्सिक शेम। तो टॉक्सिक शेम में ये बात ध्यान में रखनी है कि इस पे बैठ नहीं जाना, हमें आगे बढ़ना है, हमें हील करना है। अगर नंबर कम भी आगे हैं तो अगली अटेम्प्ट में किया जा सकता है। बहुत सारे बच्चे हैं जो एग्जाम के बाद अगर उनके नंबर कम आते हैं तो वो कहीं सुसाइड अटेम्प्ट करने की भी कोशिश करते हैं, घर से भागने की कोशिश करते हैं
گھر والوں سے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں، فیزز ہیں ٹاکسک شیم کے. اگر یہی پرفیکشن پہ گھر والے یا ٹیچر یا اسکول سسٹم ان کو پہلے ہی بتا دیں کہ پرفیکشن از ناٹ دا گول ہیئر، گول یہ ہے کہ آپ کو تعلیم انٹرلائز ہوئی، کیا تعلیم سے آپ کی کچھ ہیلنگ ہوئی، کیا نمبر لینا ہی اصل کامیابی کی نشانی ہے کہ اچھے نمبر آ گئے، یہی نشانی ہے؟ کیا کم نمبروں والے لوگ ترقی نہیں کرتے؟ اصل مقصد یہ ہے کہ جب آپ کی انٹرنل ڈائلاگ ٹھیک ہوتا ہے تو پھر ایکسٹرنل ڈائلاگ اس پہ اتنا زیادہ اس کو چینج نہیں کرتا. اور اگر جب ہمیں ایکسٹرنل ڈائلاگ انٹرنل ڈائلاگ کو چینج کرتا ہے تو ہمیں ایکسٹرنل ڈائلاگ پہ زیادہ فوکس کرنے سے بہتر ہے کہ ہم اپنے انٹرنل ڈائلاگ پہ فوکس کریں کہ ہمیں کہیں پرفیکشن کا میسج دے کے ورگلا تو نہیں دیا گیا. تو ہمیں یہ خود بھی دیکھنا ہوتا ہے اور اپنے بچوں کو بھی دکھانا ہوتا ہے. پھر بعض دفعہ ہوتا ہے کہ جیسے اسکول بیس سسٹم میں اگر بات کریں تو جیسے اسکول میں کمپیئر کیا جاتا ہے بچوں کو کہ مسٹر اے کے نمبر زیادہ ہیں، مسٹر بی کے نمبر زیادہ ہیں، تمہارے نمبر بہت کم آئے ہیں. تو یہ جو کمپیریزن، کیونکہ ہر انسان ڈفرینٹ ہے، یہ جو ایکویلٹی کا کانسیپٹ ہے نا، دیٹس اے میتھ. اگر ہم آپ جیسے ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو کیا آپ اور میں برابر ہیں؟ ہم انسان ہونے کے ناطے برابر ہیں. میں اس پہ بات نہیں کر رہا، میں کچھ اور سینس پہ بات کر رہا ہوں. مثال کے طور پہ ہو سکتا ہے آپ کی اور میری ایج بھی ایک جیسی نہ ہو. اگر ایج ایک جیسی ہے تو ہو سکتا ہے آپ کا اور میرا فیملی بیک گراؤنڈ ایک جیسا نہ ہو. اگر وہ بھی ایک جیسا ہے، میرا فیملی ممبر ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی کہتے ہیں جی فیملی سے. پھر کیا آپ کا اور میرا قد ایک جتنا ہے؟ کیا آپ کے اور میرے فنگر جو پرنٹس ہیں وہ ایک جیسے ہیں؟ کیا ہمارے جینز؟ تو ہم ڈفرینٹ ہیں. تو جب ڈفرینٹ ہیں تو کمپیئر کر کے ہم اپنے آپ کو جب ڈاؤن فیل کرتے ہیں تو اس وقت ہمیں اس بات پہ غور کرنا ہے کہ کہیں ٹاکسک شیم ہمیں اندر ہی اندر سے کھائے تو نہیں جا رہی. کیونکہ جب ٹاکسک شیم ہیل ہوتی ہے تو آپ کمپیریزن کے اس سے باہر نکل آتے ہیں اور پھر آپ چیزوں کو ایک پازیٹیو سینس میں سامنے دیکھنا شروع کرتے ہیں. پھر ایک اور سورس ہے جو انٹرلائز کرتا ہے ہماری شیم، ٹاکسک شیم کو ہمارے اندر، وہ بعض دفعہ ریلیجیس کانسیپٹ بھی ہوتے ہیں. کیونکہ ایک ریلیجن سورس بھی ہے. فار ایگزامپل جیسے ہم نے فرسٹ ویڈیو میں بات کی تھی کہ ایک بچہ ہے جس کو گھر والوں نے کہا کہ تم بولتے بہت ہو، کیونکہ ابھی اس نے نیا بولنا سیکھا، اس کے پاس مینٹل ووکیلٹی، اس کی ایگزیکٹو فنکشن بہت تیز کام کر رہی تھی. اس نے بولنا، اس نے نئے لفظ سیکھنے شروع کیے تو اسے ایک کریونگ ہو رہی تھی بولنے کی. تو ماں نے یا کسی فیملی ممبر نے کہا کہ تم بولتے بہت ہو. جب وہ بچہ گلی میں کرکٹ کھیلنے گیا، تھوڑا بڑا ہوا تو اس سے کیچ نہیں ہوا تو ساتھیوں نے کہا کہ اس کو تو کرکٹ کھیلنے نہیں آتی. تھوڑا وہ بڑا ہوا، وہ اسکول گیا، کبھی کسی بات پہ ٹیچر نے ڈانٹا، اس نے کہا مجھے تو نہیں لگتا تم پاس ہو. وہ تھوڑا اور ڈاؤن فیل کیا. جب وہ جمعے کی نماز پڑھنے گیا اور جب خطبہ ہو رہا تھا تو قاری صاحب نے، جو مولوی صاحب تھے، انہوں نے بیچ میں کوئی بات کی کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا تو اور گنہگاروں پہ آئے گا. تو وہ جو بچہ جس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا رہا، جب اس نے یہ سنا تو اسے نعوذ باللہ یہ لگا کہ شاید خدا ظلم ہی کرتا ہے. تو ہم نے ایک بچہ جو آلریڈی ٹاکسک شیم کا شکار تھا، اس کے اندر ریلیجن نے بھی تھوڑا اپنا حصہ ڈال دیا. جبکہ خدا غفور الرحیم ہے، وہ معاف کرنے کا کانسیپٹ رکھتا ہے، وہ بار بار کہتا ہے کہ میں معاف کرتا ہوں. تو پھر جب ہمیں یہ بتایا جائے گا کہ خدا کے ساتھ ہم پنشمنٹ کا کانسیپٹ اگر لگانا شروع کریں گے تو بچہ اور انٹرنلائز کرے گا ٹاکسک شیم کہ جب میرے جو دنیاوی ماں باپ ہیں، جب میرے بایولوجیکل جو پیرنٹس ہیں وہ بھی مجھے یہی کہتے ہیں، میرے جو ٹیچرز ہیں وہ بھی مجھے یہی کہتے ہیں، جب میرے دوست مجھے یہ کہتے ہیں، جب میرے ریلیجیس اسکالر یہ کہتے ہیں کہ تمہیں خدا بھی سزا دے گا، تو وہ شاید انسان میں ہی ہوں جس کو خدا سزا دے گا. جبکہ ہم اس وقت کیونکہ جب انٹرنل ہماری ٹاکسک شیم ہے تو پھر ہمیں ہر بری چیز لگتی ہے یہ ہمارے اندر ہے. جبکہ ہمارے اندر بہت ساری پازیٹیو چیزیں بھی ہیں، ہم ان پہ فوکس نہیں کرتے کیونکہ پازیٹیو چیزوں پہ فوکس ہوگا جب ہماری شیم ہیلدی ہوگی. جب ٹاکسک شیم ہوگی، ہر چیز برائی ہمیں اپنے اندر ہی فیل ہوگی. اچھا، پھر ریلیجیس کانسیپٹ میں کچھ اور بھی چیزیں ساتھ ساتھ شامل ہو جاتی ہیں. مثال کے طور پہ کچھ جنسی معاملات کے حوالے سے بھی مذہب نے بہت سارا، اگر ہم اسلام کے بارے بہت ساری چیزیں بالکل کلیئر بتا دی گئی ہیں. ہم اگر ان کو وائلیٹ کر رہے ہیں تو پھر ہمیں ایک اور کانسیپٹ میں جانا ہے کہ شاید
ہمیں اس پہ معافی مانگنی چاہیے، ہمیں گڑ گڑانا چاہیے، ہمیں اگر کوئی گناہ ہوا ہے یا کچھ چیز اس طرح. لیکن اگر ہم اس بات پہ کہ ان ویلیوز کے اندر رہتے ہوئے ہم ساری چیزیں بھی کر رہے ہیں اور فیل بھی یہ کر رہے ہیں کہ شاید گناہ ہو رہا ہے، تو یہ مذہبی کانسیپٹ سے بھی باہر نکلنا چاہیے. بعض دفعہ یہ ہم اس لیے بھی کر لیتے ہیں کہ جب ٹاکسک شیم ہمارے اندر ہے تو ہم خدا نخواستہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید خدا بھی کوئی دوسرا انسان ہے جو بدلہ لے گا، جو ہمیں سزا دے گا، جبکہ خدا انسان نہیں ہے. خدا ایک اپنا فینومنا ہے خدا کا، جس کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں. ہماری جان، ہماری زندگی، ہماری موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور ہمارا یہ مذہبی کانسیپٹ ہے، اور اس پہ ڈیفینیٹلی ہمیں سربسجود بھی ہونا چاہیے اور اس چیز پہ. لیکن پوائنٹ یہ ریز ہو رہا ہے کہ جب ہمیں کچھ ایسے کانسیپٹ مل جاتے ہیں کہ جو ہمیں لگتا ہے کہ شاید خدا نے ہمیں سزائیں ہی دینی ہے، تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ ہمیں شاید لگتا ہے کہ پھر ہمیں خدا سے بھی کہیں سائڈ پہ ہو جانا چاہیے، اور کیونکہ وہ بھی سزا دیتا ہے. تو ایک بچہ جو اس مجمع میں بیٹھا ہوا ہے، جس کا بھی ویریفیکیشن پروسیس کام نہیں کر رہا، اس کو جب ہم یہ بتانا شروع کرتے ہیں کہ خدا سزا دے گا تمہیں، تو ہم اس کو تھوڑا سا مذہب سے بھی دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لوگوں کو قریب لانے کا نام ہے مذہب، لوگوں کے دلوں کو جوڑنے کا نام ہے، ان کو خدا کے جو غفور الرحیم ہونے کے کانسیپٹ بتانے کی ضرورت ہے. تو جہاں فیملی سسٹم ٹاکسک شیم انسٹال کرتا ہے، وہاں اسکول سسٹم بھی اس میں رول پلے کرنا شروع کر دیتا ہے. اس کے ساتھ ہمارا مذہبی جو ایسپیکٹ ہے، جو ریلیجیس ایسپیکٹ ہے، وہ بھی اس میں رول پلے کرنا شروع کر دیتا ہے. اب یہ چیزیں ہیل ہوتی ہیں جب ٹاکسک شیم ہیل ہوتی ہے. جب ٹاکسک شیم ہیل ہو تو اس کے بعد یہ چیزیں بڑی پازیٹیولی ہم سامنے لے رہے ہوتے ہیں. پھر بعض دفعہ یہ بھی ہے کہ ہمیں ریلیجن میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت ریجڈ قسم کے رولز ہم نے فالو کرنے ہیں. مذہب میں ریجڈ رولز نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی، کچھ فنڈامنٹل چیزیں ہیں تو فنڈامنٹل چیزیں کرنی ہے. جب ہم نے مذہب کو فالو کرنا ہے تو اس میں اسٹرکٹ نہیں ہونے کی ضرورت نہیں کہ اب ہم نے یہ غلط کر لیا تو اب یہ ہمیں سزا ہونی ہے. ہمیں معافی کا ایلیمنٹ بھی ہے، تو کہیں بھی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول لینے کی ضرورت نہیں ہوتی. ڈیفینیٹلی ہمیں اپنی سوشل ویلیوز، ہمیں کلچرل ویلیوز، ہمیں اپنی مذہبی ویلیوز، ان کے مطابق چلنا ہوتا ہے. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ اگر کہیں غلطی ہو جاتی ہے، اس غلطی اس کو ایڈمٹ کیا جا سکتا ہے، اس پہ معافی طلب کی جا سکتی ہے، لیکن اس میں خدا نخواستہ ایسا نہیں سوچنا چاہیے کہ شاید اللہ تعالیٰ ہمیں سزا دینا چاہتا ہے. تو ٹاکسک شیم پہ ہماری یہ بات چیت جاری رہے گی. ڈیفینیٹلی میں ہر دفعہ کہتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے ویڈیوز کو ڈائریکٹلی نوٹیفیکیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، اور ساتھ بیل آئیکن بھی دبائیں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے. تھینک یو ویری مچ.